علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 22 اور ورس نمبر 11 اور 12 کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید سے. ہم منافقین کا تذکرہ پڑھ رہے تھے اور ہم 4 چیزیں اس کو ڈسکشن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. نمبر 1 چیز ہم ترجمہ پڑھتے ہیں, دوسری چیز گرامیٹیکل ایکسپلینیشن ہم کرتے ہیں, تیسری چیز جو ہم وہ عربی میں جو ورڈ استعمال ہوئے ہوتے ہیں ان کا اردو میں کچھ نہ کچھ یوز, اور چوتھی چیز جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے اس کی کریکٹیو ایکسپلینیشن. تو آئیے سب سے پہلے ان 2 آیات کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اصل میں 2 صفتیں بیان کی ہیں. فرمایا وَإِذَا, اور جب قیل کہا جاتا ہے, لہم ان سے, لا تفسدوا, نہ تم فساد کرو, فی الارض زمین میں, قالو تو وہ کہتے ہیں, انما بے شک ہم تو, نحن مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا خبردار, انہم بے شک وہ سب, ہم المفسدون فساد کرنے والے ہیں, ولکن لا یشعرون لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. یہ ان 2 آیات کا لفظی ترجمہ ہے. اس کے بعد تھوڑا سا اس کا گرامیٹیکل ایکسپلینیشن پہ آتے ہیں. تو دیکھیے گا یہاں پہ وَإِذَا جو ہے واو حرف استئناف ہے, اذا جو ہے وہ ظرف زمان ہے. یہ جیسے ہم انگلش میں ورڈ یوز کرتے ہیں وین کا, یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جب کے معنی میں, یعنی کہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے اذا. اور قیلہ یہ فعل ہے, لہم یہاں پہ 2 لفظ ہیں, ایک لام ہے ایک لفظ ہم ہے. لام جو ہے یہ حرف جارہ ہے, پریپوزیشن ہے, اینڈ دین ہم جو ہے وہ اسم ضمیر ہے, پروناؤن ہے. لا جو ہے یہ نافیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, نفی کسی کام کی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو یہ اس کا معنی دے رہا ہے. تفسدو یہاں پہ پھر فعل ہے. یہاں پہ آپ غور کیجئے گا کہ تفسدو فعل کے ساتھ واو اور الف لگا ہوا ہے, تو یہاں پہ واو اور الف نے اس فعل کو جمع والا بنا دیا ہے, جمع کا معنی بنا دیا ہے کہ نہ تم سب فساد کرو. اگر ایک تفسدو کہا جاتا تو ایک بندہ مراد ہوتا. تو یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اکثر اور بیشتر جو ہم علامات سے کچھ چیزوں کو, کچھ معنی کو سمجھ سکتے ہیں, کم از کم ان چیزوں پر ہم ذرا سا غور و فکر کریں تاکہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آئے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ واو اور الف یہاں پہ جو آگے استعمال ہوا ہے, اس سے ہمیں اور بھی جگہوں پہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, واو اور الف نے کیا کر دیا, اس کے معنی کو جمع والا کر دیا کہ نہ تم سب فساد کرو فی الارض زمین میں. اب یہاں پہ فی جو ہے پھر حرف جارہ ہے, پریپوزیشن ہے, اسم ہے, ناؤن ہے. قالو میں پھر یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے واو اور الف نے کیا کر دیا, تفسدو کو جمع کے معنی میں کر دیا. قالو میں پھر واو اور الف استعمال ہوا. قال کا معنی ہوتا ہے اس ایک شخص نے کہا. قالو جب اس کے ساتھ واو اور الف لگا تو کیا ہوا, وہ سب شخص مراد ہو گئے, جمع والا معنی بن گیا. ہم نے ایک لفظ کو سمجھا, دوسرا لفظ ہمارے خود بخود ذہن میں آ گیا, صرف ہم سمبلز کو سمجھ رہے ہیں, علامت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ علامت یوز ہو تو ہم ترجمہ اس طرح کریں گے اور ترجمے میں پھر آسانی اور ایزی پن پیدا ہوگا. تو آئیے, قالو کا معنی ہے وہ کہتے ہیں, وہ سب کہتے ہیں, جمع کا معنی ہو گیا. یہاں پہ قالا فعل ہے, واو اور الف جو ہے اس نے کیا کر دیا, اس کو جمع والا معنی کر دیا. انما بے شک ہم تو, انا یہاں پہ حرف نصر ہے, ٹھیک ہے, حرف ناصبہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں اپنے ماں باپ جو ہے, جیسے ان اللہ علیم حکیم, اس کا ایک اسم ہوتا ہے, ایک فعل, اس کا جو ہے نا خبر ہوتی ہے, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو یہاں پہ انا جو ہے وہ حرف ناصبہ ہے اور ماں جو ہے موصولہ کہہ سکتے ہیں. نانو کا معنی, نانو یہاں پہ اسم ضمیر ہے جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. مصلحون یہاں پہ پھر اسم ہے. الا جو ہے خبردار کے معنی میں آتا ہے, تنبیہ کے معنی میں آتا ہے کہ کہتے ہیں بھائی توجہ کرنا, اس طرف میں اہم بات, امپورٹنٹ بات ہو رہی ہوتی ہے, جس طرح ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں بھائی ادھر دیکھو. تو اس طرح کا کوئی ورڈ ہے یہ الا. آگے ہے انہم, انہم پھر یہاں پہ انا اور ہم یہ 2 ورڈ ہیں, ایک انا ہے اور ایک ہم ہے. انا حرف ناصبہ ہے اور یہ حرف نصب ہے, اور ہم جو ہے پھر یہاں پہ ضمیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے جمع والا. جیسے ہم کہتے ہیں نا دے کا ورڈ یوز کرتے ہیں انگلش میں, یہ ایسے سمجھے کہ یہ اردو والا دے, یہ عربک والا دے ہے. ہم کیا ہوتا ہے جمع کے لوگ جو غائب ہیں, جو سامنے موجود نہیں ہیں, ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہی ہے. پھر یہاں پہ ہم پھر آگے استعمال ہوا, اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں, پروناؤن کہتے ہیں. المفسدون پھر اسم ہے. آگے ولیکن واو پھر یہاں پہ آگے وہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن جو ہے یہ حرف استدراک ہے جس کا معنی ہوتا ہے لیکن.
ٹھیک ہے، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے. لا حرف نافی ہے، پھر یشعرون یہاں پہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے. فعل مضارع وہ ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو حال کا معنی بھی دیتا ہے اور استقبال کا معنی بھی دیتا ہے، مستقبل کے زمانے کا معنی بھی دیتا ہے. یہ اس کا تھوڑا سا گرامیٹیکل ایکسپلینیشن بیک گراؤنڈ تھا. اب ہم آتے ہیں اس کی کچھ ایسے ورڈز پر جو عربک میں یوز ہوئے ہیں اور ہم اسے اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو آئیے ان ورڈز کی طرف آتے ہیں. نمبر ایک، یہاں پہ قیلا کا لفظ ہے. قیلا کو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں قائل، قول، مقولہ، اقوال زیریں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر تھوڑا سا غور کریں جو اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں تو خود بخود ہماری عربک سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی. تو آگے آئیے، تفسدو کا لفظ ہے، ہم یہ ورڈ بھی اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں فساد، کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں فسادی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ فسادی کا ورڈ ہے، فساد فی الارض، ٹھیک ہے. تو یہ فساد کا ورڈ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں. آگے لفظ ہے ارض. ارض کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارضی، ٹھیک ہے، ارض و سماوات کے رب کی قسم، ٹھیک ہے. اراضی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارے ورڈ ہم اردو میں یوز کر رہے ہیں. پھر قالو کا ورڈ ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، قول، مقولہ، اقوال زیریں کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں. مصلحون، اصلاح کرنے والے. اب اصلاح کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مصلح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صلح کرنا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ وہی ورڈز ہیں. اس کے بعد لفظ آتا ہے لاکن. لاکن ہم لیکن کا ورڈ اردو میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ شعورون کا ورڈ جو ہے، شعور، ذی شعور، لا شعوری میں مجھ سے یہ غلطی ہوگی، ہم یہ اردو میں ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا یہ غور کریں گے، بڑے کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سے ورڈز ہیں عربک میں جو ہم اردو میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو آدھی عربی تو ہمیں ویسے سمجھ آ جائے گی. آدھا قرآن جو ہے ان میں جو یوز ہوئے ہیں ورڈز وہ ہمیں کافی حد تک سمجھ آ جائیں گے. کچھ ہمیں سمجھنے پڑیں گے، آسانی پیدا ہوگی. تو اب اس کی آتے ہیں چوتھی چیز پر جو کہ ہے کریکٹیو ایکسپلینیشن، اس کی تھوڑی سی وضاحت. میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ 13 آیات وہی ہیں، کانٹیسٹ چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے منافقین کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ ان میں سے 2 آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے زمین میں فساد والا کام نہ کرو، غلط کام نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا مذاق نہ بناؤ، ان کی باتوں کو رد نہ کرو، تو آگے سے کہتا ہے بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مسلمون، بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک یہ کافر لوگ ہی جو ہے، یہ منافق لوگ ہی جو ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. 2 ان کی خوبیاں جو اللہ نے بیان کی وہ کون سی ہیں وہ دیکھیے. فرمایا ایک تو وہ فساد کرتے ہیں، دوسرا ایک یہ ان کی خامی ہے، ایک فساد کرتے ہیں. دوسری ان کی خامی یہ ہے کہ فساد کرنے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. آج بھی مسلمانوں کا کئی حال یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اولیاء اللہ سے محبت کے چکر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں، بدعات کو اپناتے ہوئے جو ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شراب اور ان چیزوں کو جو ہے نا نبیذ کا اور دوسری تیسرا